اس موعظہ علی میں اتنی کشش ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی اٹریکشن ہے کہ نہج البلاغہ کے ایک اہل سنت شاعر ابن ابی الحدید علی علیہ السلام کے ایک خطبے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال کی عمر میں 20 سال سے میں نے اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا، جب بھی پڑھا تو میں کانپنے لگا، لرزنے لگا، خدا کا خوف مجھے طاری ہوتا تھا، اور 1000 مرتبہ مطالعہ کرنے کے بعد کبھی بھی مجھے یہ احساس نہیں ہوا میں اس سے پہلے بھی اس خطبے کو پڑھ چکا ہوں۔ یہ طاقت ہے کس میں؟ علی علیہ السلام کے موعظے میں۔ یہ طاقت ہے کس میں؟ علی علیہ السلام کی نصیحتوں میں۔ یہ طاقت ہے کس کی؟ نہج البلاغہ کی طاقت ہے کہ ایک انسان 1000 مرتبہ مطالعہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے جب بھی پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی شرح میں علی علیہ السلام کو وہ خطبہ ہے۔ تو یہ طاقت احی قلبک بالموعظہ، موعظہ کے ذریعے ان روحوں کو زندہ کرو، اور وہ بھی موعظہ کس کا ہو؟ علی علیہ السلام کا اگر موعظہ۔ یہ منبر سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ یہاں پر علی علیہ السلام کے خطبات سے نوجوانوں کے قوم کے دل زندہ کیے جائیں۔ دلوں کو زندہ کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کے بس کی بات نہیں ہے وہ دلوں کو زندہ کرے، ایک عام خطیب کی بھی بات نہیں ہے، مجھ جیسے حقیر سراپا تقصیر طالب علم کی بات نہیں ہے۔ دلوں کو زندہ کرنے کی طاقت علی جیسے امام کے اندر ہے۔ کل بھی اور آج بھی نہج البلاغہ میں ہے وہ علی علیہ السلام کی نصیحتیں خطبہ متقین کی صورت میں، جو انہوں نے اپنے ایک تشنہ صحابی حمام نے کہا صف لی المتقین، مولا ہم تو کلمے میں بار بار پڑھتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، علی متقین کے امام ہے، علی پرہیزگاروں کے امام ہے، ذرا یہ مجھے متقین کی ڈیفینیشن بتائیے، متقین کی مجھے ایکسپلین کیجئے، متقین کس چیز کا نام ہے؟ علی ہی سے پوچھنا چاہیے کہ متقین کس کا نام ہے نا؟ کوئی دوسرا کہہ نہیں سکتا نا، کوئی دوسرا کہہ نہیں سکتا۔ تو مولا نے چھوٹا سا جملہ کہا اتق اللہ واحسن، حمام خوف خدا اختیار کرو، پرہیزگار بنو اور نیک کام کرو۔ فلم یقنا حمام، لیکن وہ واقعاً سیکھنے کی غرض سے گیا تھا، پیاس مٹانے کی غرض سے گیا تھا، میری طرح پیاس مٹانے کے لیے نہیں آتا، فارمیلٹی پور کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ فلم یقنا حمام، سید رضی کہتے ہیں یہ مختصر شارٹ سینٹنس سن کر حمام راضی نہیں ہوئے، قانع نہیں ہوئے ہماری طرح۔ علی اپنے ماننے والوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قانع ہونا نہیں سکھاتا ہے۔ علی خود گریٹ انسان ہے، خود اپنے ماننے والوں کو بھی گریٹ بنانا چاہتے ہیں۔ علی عظیم امام ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی عظیم بنانا چاہتے ہیں۔ تو فلم یقنا حمام راضی نہیں ہوئے۔ تو پھر جب علی نے یہ احساس کیا یہ میرے سامنے آ کر صرف اپنی بکراتیت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، ہوتا نا بہت سارے لوگ بکراتیت کے لیے آتے ہیں، نون میں نقطہ نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے آداب مجلس بہت امپورٹنٹ ہے۔ مثلا آپ یہاں سن رہے ہیں، کوئی لائیو سن رہے ہیں،
بہت سارے لائیو سن رہے ہوں گے، شاید علی کا کوئی کلام سننے کو ملے گا، حسین کی کوئی حدیث سننے کو ملے گی، ہو سکتا ہمارا کوئی جگر کا ٹکڑا، آنکھوں کا تارا اس لیے سنتا ہو کہ میں اس 1 گھنٹے کی مجلس میں سے ایک چھوٹا سا سینٹینس، ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا کلپ نکال کر میں گڑبڑ پھیلاؤں گا۔ خدا ہماری بھی اور ان سب کی ہدایت کرے۔ نیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے لائیو سن رہا ہے، اگر کوئی اس نیت سے مجلس میں آ رہا ہے، تو وہ اپنا بہت قیمتی وقت ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ علی ہماری زندگی کی کوالٹی بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، اگر میں اس لیے سن رہا ہوں، اگر میں اس لیے شریک ہو رہا ہوں کہ میں فوکس کروں، کنسنٹریٹ کروں ایک ایسے سینٹنس جس میں آگے پیچھے میں کچھ مٹا دوں یا نہیں، کاٹنے سے پہلے میں، پھیلانے سے پہلے میں پہلے سوال کروں، مولانا اس کی میننگ کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہے، آپ ذرا خود وضاحت کیجئے قبل اس کے کہ میں دوسروں کے سامنے پھیلاؤں۔ تو حق بنتا ہے نا، شرائط ہے نا یہ۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو سوال تو کرنا چاہیے نا۔ تو مولانا نے یہ احساس کیا یہ پیاس مٹانے کے لیے آیا، یہ روحانی پیاس مٹانے کے لیے آیا، یہ روحانی تشنگی مٹانے کے لیے آیا۔ تو مولانا نے پورا ایک خطبہ متقین کے نام سے حمام کو سنایا۔ جب حمام نے متقین کی ڈیفینیشن سنی، جب حمام نے متقین کی کوالٹی سنی، جب حمام نے امام المتقین سے متقین کی صفات اور متقین کی خصوصیات اور متقین کی کوالٹی سنی، تو حمام سے رہا نہیں گیا۔ مولانا نے ایک طرف خطبہ تمام کیا، دوسری طرف حمام کی کیا روح پرواز کر گئی۔ پھر مولانا نے اس کے لاسٹ میں کہا دلوں میں اترنے والی نصیحتیں انسان کی روح اور جسموں پر یہی اثر ڈالتی ہیں۔ جب حمام کی روح پرواز کر گئی، مولانا نے کہا دلوں میں اترنے والی نصیحتیں، دلوں میں اترنے والی نصیحتیں کون ہیں؟ کچھ حقیر طالب علم کی نہیں۔ دلوں میں اترنے والی نصیحتیں کون ہیں؟ دلوں میں اترنے والی نصیحتیں وہی ہے جس نے شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کو علی علیہ السلام کے ایک خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے